ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى بارس حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حكمه بعد الخدا وسلطه قص مختصر اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان انسان ہے یہ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم
شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کے کیا لینا ہے؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینا پسند نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب آئے۔ اگر تمہیں عذاب آئے تو اللہ کی کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عذاب کیوں دینا؟ آج کے موجودہ تناظر میں جو ملک کے اندر آفات، سیلاب اور تباہی و بربادی سننے دیکھنے میں آئی، خیال ہوا کہ اللہ نے مانی فرمائے تو آج اسی کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کا بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی بے پناہ رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمان جب ہی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، پانی نوش کرتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، تو وہ یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی آپ کو آتا ہی ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ علماء نے لکھا کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں۔ مبالغہ کا معنی یہ ہے کہ بے حد و شمار رحم فرمانے والا، بے حد و شمار مہربانیاں کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا، بہت ہی زیادہ مہربانیاں کرنے والا۔ پھر اللہ نے توفیق دی ہے آپ مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی۔ آپ جب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا کرتے ہیں اور اس کے بعد پہلے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں تو وہ جی ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں، اور صفت اس کی یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سارے جہانوں سے مراد یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے اس نے وہ زمین میں پیدا کر رکھی ہے، اور وہ آدمی اپنی ضرورت زمین سے حاصل کرتا ہے۔ اگر یہاں یہ بات میں کہوں تو توجہ فرمائیے گا، اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین پر اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ بکھیر دی تھی، پیدا کر دی تھی۔ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ضرورتیں جو ہیں وہ پیدا کر دی تھی، یعنی چشمے پہلے بنا دیے، دریا پہلے بہا دیے، پہاڑ پہلے بنا دیے، پہاڑوں کے اندر پھر اس نے طرح طرح کے خزانے جو ہیں وہ پہلے چھپا دیے، زمین کو سپاٹ بنا دیا، زمین کو کھردرا بنا دیا، زمین کو شور بنا دیا، زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنا دیا، زمین کی اس نے مختلف اقسام جو ہیں وہ پیدا فرما دی، پھر زمین پر درخت اگا دیے، سبزے اگا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی دنیا پر تشریف لانے سے پہلے ہر چیز کا انتظام کر دیا،
نیلے آسمان کو پھیلا دیا، اس پر بادلوں کا بھی انتظام کر دیا، ضرورت کے مطابق جہاں اس نے چاہا ان کو برسا بھی دیا، ندی نالے بھی بہا دیے، زمینیں جو ہیں وہ کاشت کے قابل بھی بنائیں اور ناقابل کاشت بھی بنائیں۔ حضرت انسان کو اس نے پوری طاقتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر روانہ کرنا تھا، لیکن اس کی پیدائش سے پہلے اس نے زمین پر ہر قسم کا انتظام کر دیا۔ اگر یہ بھی کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ جانور بھی پیدا کر دیے اور حیوانات بھی پیدا کر دیے، جمادات بھی پیدا کر دیے، درندے چرندے پرندے ہر چیز پیدا کر دی، اس لیے کہ تاکہ حضرت انسان دنیا میں آئے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکے۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے، کسی شاعر کا شاید شعر بھی ہے، پورا تو مجھے یاد نہیں لیکن اتنا سا یاد ہے کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند اور ستارے تیری روشنی کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ اللہ نے ساری کائنات جو پیدا کی ہے نا وہ تیرے لیے پیدا کی، لیکن یہ بات ضرور ہے اس نے یہ کہا کہ تجھے میں نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، تیرے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تیرے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میرا ہے اور میں تیرا ہوں، اور تیری پیدائش کا مقصد مجھے پہچاننا ہے اور میری عبادت کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ عبادت کریں، یہ اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ اس کی یہ عبادت کریں۔ پھر اس کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر پیغمبروں کو روانہ فرمایا۔ پیغمبر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو وہ تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے، اور کوئی پیغمبر دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں، اللہ کا براہ راست شاگرد، براہ راست اللہ کا وہ شاگرد ہے، اللہ کا شاگرد بن کر کے اللہ سے پڑھ کر کے وہ دنیا میں آیا اور انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن حضرت انسان نے اس سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کفر اور اسلام یہ دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ جنہوں نے نبیوں کو مانا اور ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کی ابتداء کی اور ان کے پیچھے لگے، ان کی بات کو مانا تو وہ مسلمان ہوئے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا تو وہ کافر ہوئے۔ یہاں ایک لفظ اور بھی توجہ فرما لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام تک جن جن پیغمبروں کی لوگوں نے اطاعت کی ہے وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان ہیں، وہ اپنے اپنے دور کے مسلمان ہیں، اور وہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، تو ہمارا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے، ان کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ جب ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے تو پہلے بھی مسلمان اور آج کے مسلمان یہ سبھی مسلمان امت واحدہ ہیں، یہ سبھی مسلمان امت واحدہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی آدم علیہ السلام کی امت ہے، کوئی نوح علیہ السلام کی امت ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، کوئی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی امت ہے، کوئی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امت ہے، اور ہم بھی امت ہیں۔ پھر ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام امتوں کی صفیں جو ہیں وہ 120 ہوئی۔ قیامت کے دن صفیں جو ہے خدا جانے کتنی بڑی صف ہوگی، اس وقت تو سپاٹ ہی ہوگا نا سارا سلسلہ، کیونکہ اس وقت نہ پہاڑ ہوں گے، نہ جنگل ہوں گے، نہ پانی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ زمین ہی زمین ہوگی ہر طرف، اور زمین کے خدا جانے وہ کتنا طول و عرض ہوگا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حشر کے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی،
तमाम उम्मतों की, और उनमें से 80 सफ़े जो हैं वो मेरी उम्मत की होंगी, 80 जो हैं वो मेरी उम्मत की होंगी, और 40 जो है वो तमाम पहली उम्मत। यानी यूँ कह लें 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम वो तमाम मिला कर के उनकी 40 सफ़े बनेगी, और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 80 सफ़े बनेगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम जब शादी करते हो तो ऐसी औरत से शादी करो जिसमें तुम्हारी औलाद पैदा हो, और वो तुम्हारी औलाद जो होगी वो मेरे उम्मती होंगे, वो मेरे उम्मती होंगे। तो वो जो मेरे उम्मती होंगे तो मुझे फरमाया क़यामत के दिन फ़ख्र होगा इस बात पर। सुबहान अल्लाह। ज़रा अंदाज़ा तो फरमाइए कि नबी पाक साहब लौलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना बड़ा एज़ाज़ अता फरमाया कि किसी और को नहीं होगा। ये मौजू अलग है, मैं रह जाऊँगा असल बात कहने से अगर मैं इसी तरफ भी चल गया। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब देना पसंद नहीं करता। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह अज़ाब देना पसंद नहीं करता मगर हज़रत इंसान ये अपनी बुराइयों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला को अज़ाब देने पर मजबूर करता है, अज़ाब देने पर मजबूर करता है। पहली उम्मतों का आप अंदाज़ा लगा लें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, वो कुरान मुक़द्दस के अंदर पढ़ लें, सूरह आराफ के अंदर, सूरह इनाम के अंदर, सूरह हूद के अंदर पढ़ लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक इरशाद मुबारक मैंने किसी ज़माने में पढ़ा, आपने फरमाया कि मुझे 2 सूरतों ने पूरा कर दिया। 2 सूरतों ने जब नाज़िल हुई हैं तो उन्होंने मुझे पूरा कर दिया है। फरमाया उनमें से एक ये सूरह हूद है, सूरह हूद है। क्यों सूरह हूद है? इसलिए कि उस ज़माने के अंदर जो उन कौमों ने नाफरमानियाँ की तो उन पर अज़ाब आए और उनका नामो निशान मिट गया। फरमाया मुझे वो हालात पढ़ करके, वो हालात जान करके इस उम्मत पर रहम आता था, और मेरे पे वो खशियत की वजह से, खौफ की वजह से मुझ पर बुढ़ापा जो है वो तारी हो गया, बुढ़ापा तारी हो गया। हकीकत तो ये है कि अक्लमंद इंसान के लिए एक छोटी सी बात भी जब सोचने में आ जाए तो उसका बाद दफ़े खाना पीना छूट जाता है, बाज़ दफ़ा उसका सुकून और चैन जो है वो रफ़ा हो जाता है, और बाज़ दफ़ा वो तफक्कुरात के अंदर, परेशानियों के अंदर अपने आप को भी भूल जाता है। आप माशाअल्लाह इंसान हैं और आप बेहतरीन मामलात को समझते हैं। खुदा न खास्ता किसी आदमी को यकदम गम आए जी, तो उस पर जो कैफियत होती है वही जानता है उसके साथ क्या हुआ और वो उसने उसको किस अंदाज में निपटाना है। ये मामलात क्यों होते हैं? इसलिए कि हज़रत इंसान जो है ये गौर व खौस करने वाला है, सोचो विचार करने वाला है, लेकिन बदनसीब वो लोग हैं जो गौर व खौस नहीं करते और सोचो विचार नहीं करते। अब यहाँ पर 2 बातों की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा। पहली बात तो ये है कि कौमों पर अज़ाब आया अम्बिया की नाफरमानी से, नबी की नाफरमानी से, नबी की नाफरमानी से। दूसरा अज़ाब आया नबी की बेअदबी से, नबी की बेअदबी से। और तीसरा अज़ाब आया कौमों के अंदर कि कौमों ने इंसानों के साथ वो बुरा सलूक किया कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं फरमाया। जी, यही वजह है कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिलावट करने से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कम तोलने से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कम नापने से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने धोखा देने से, अला हाज़िल क़यास के हर बुराई से मना किया, हर बुराई से मना किया। लेकिन
جو لوگ تو منع ہو گئے وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ منع نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید مناسب ہوگا کہ پہلے امتوں کے اندر جتنی غلطیاں تھیں، جتنے گناہ تھے، جتنی برائیاں تھیں، وہ تمام اکٹھی کر دی جائیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر وہ ساریاں برائیاں یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر انسانیت جو ہے وہ تڑپ جاتی ہے جب وہ اس انداز میں برائی کرتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کہاں جائیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ سیلاب ہے، بے پناہ تباہی، یہ خدا کا عذاب ہے، اور اس عذاب کے اندر لاکھوں لوگ جو ہے وہ خانمہ برباد ہوئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کی دکانیں تباہ ہو گئیں، ان کی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، ان کے پلازے تباہ ہو گئے، اور آپ کے معلومات میں ہے کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا دنیا کے اندر، لیکن امیر آدمی تو جس کا بینک میں ہے اس کو تو شاید کچھ مل جائے، لیکن جس غریب آدمی کے پاس کھیتی باڑی کا تھوڑا سا سامان ہے اور ایک کچا کھلا ہے، اس بیچارے کا کچا کھلا بھی چلا گیا اور کھیتی باڑی بھی چلی گئی، تو جو اس کے تن پہ کپڑا تھا اس کے علاوہ تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، شاید اس کے تن پہ کپڑا تھا بھی یا نہیں۔ یہ سکندر صاحب بیٹھے ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، ذمہ دار جب ذمہ دارے میں مصروف ہوتا ہے اس کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا، اس کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا اور بدن پہ کرتا نہیں ہوتا، ایک دھوتی باندھتا ہے اور باندھ کر کے وہ پٹھے کاٹنے میں چلا جاتا ہے، وہ زمین کے اندر سے وہ گھاس نکالنے میں چلا جاتا ہے، وہ دادری یا رمبا لے کر کے چلا جاتا ہے اور جا کر کے وہ پٹھے بنانے میں چلا جاتا ہے، تو اس کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا، اور جب ایسے حالات کے اندر یکدم ایک جو ہے وہ فنائیت کا سیلاب آ جائے تو یہ بتائیں کہ اس بیچارے پہ کیا بولے۔ لاکھوں بچے، لاکھوں عورتیں، لاکھوں بچیاں، لاکھوں مرد، لاکھوں عورتیں وہ بے خانمان برباد ہو گئیں، تباہی و بربادی ان پر آ گئی، اور وہ تباہی و بربادی کیوں آئی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم جس کے ملک میں یہ ساری کائنات ہے اس سے ہم نے منہ موڑ دیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق ہو جاتا تو یقین فرمائیے اس پانی کی کیا جرأت تھی کہ یہ کسی کو تباہ و برباد کرے۔ یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول کے اندر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، تکبر جب آ جائے انسان کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ نوح کے اندر دیکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا۔ یہاں یہ بات نہیں کر رکھیں، ضروری نہیں کہ نبی کی اولاد نبی ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ولی کی اولاد ولی ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ عالم کی اولاد جو ہے وہ عالم ہو، یہ ضروری نہیں کہ عابد کی اولاد جو ہے وہ عابد ہو، یہ ضروری نہیں۔ بلکہ اگر ناراض نہ ہوں آپ تو میں یہ لفظ کہہ دوں، آج کل کے دور کے اندر اکثریت سجادہ نشینوں کی، جن کے سجادہ نشین ہیں ان کے علم سے ہی بیچارے بے بہرا، انہیں اپنے باپ دادا کے علم کا ہی پتہ نہیں جی، وہ سجادہ نشین تو بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں دیوان تو بن جاتے ہیں، وہ خلیفہ تو بن جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی کمائی کرنے کے لیے، لیکن ان کی تعلیمات سے وہ خود بھی آگاہ نہیں ہوتے اور آگے بھی لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے۔ اکثریت کی یہ کیفیت ہے، سب لوگوں کی نہیں کہہ رہا، سب لوگوں کی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کا یہی عالم ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ 2-3 نسلوں تک تو وہ علم چلا، لیکن آگے چل کر وہ مفقود ہو گیا۔ خدا نخواستہ
یہ لفظ اگر گستاخی میں محمول نہ کیا جائے تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اولاد میں آج مجھے ایک ولی بنا پتا، ان کی اولاد میں سجادہ نشین ہیں اور ان کے دیوان ہیں، ان کے سجادہ نشین ہیں، دیوان ہیں، لیکن دیوان سجادہ نشین ہونا، پیری مریدی ہونا اور چیز ہے، لیکن ان کا علم اور ان کا عمل ہونا اور چیز ہے، علم ہونا عمل ہونا ان کا اور چیز ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس ان کا علم بھی ہے اور ان کا عمل بھی ہے، اور جن کے پاس ان کا علم ہے، جن کا عمل ہے، وہ لوگ اتنے باعث برکت ہیں کہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جب تعلیم دینے پہ آتے ہیں تو ان کی ذات پہ خود تعلیم کا اثر ہوتا ہے، پھر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو وہ آدم حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، غالباً کنعان اس کا نام، تو جب آپ نے اعلان کر دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، کشتی پہلے تھی آپ فرمانی تھی، اور آپ نے اپنے امتیوں کو ارشاد فرمایا، غالباً وہ 313 امتی تھے، اور 950 سال کے اندر اتنے امتی بنے، آپ نے ان کو آرڈر دیا کہ بھائی یہ کشتی پہ سوار ہو۔ وہ لوگ تو کشتی پہ سوار ہو گئے، لیکن وہ جو کافر تھا نا بیٹا، آپ نے اس کو بھی فرمایا ارکب معنا، یا ساڈے نال کشتی پہ سوار ہو، بچ جائے گا، آ جا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سابی لا، اس نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو میں پانی سے بچ جاؤں گا، سیلاب سے بچ جاؤں گا، عذاب سے بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے پہاڑ بھی تجھے بچا نہیں سکے گا۔ اچھا ایک بات ہے، ناراض نہ ہونا، پھر میں کی کرا بعض گلاں کرنیاں پی جاندیاں نے، بھڑیاں گلاں میں کرنا تو تسی لوگوں کو تکلیف ہوندی ہے۔ گل یہ کہ کسی نو سجادہ نشین سمجھ کے وہ چما چماٹی نہ کرو، سجادہ نشین سمجھ کے چما چماٹی نہ کرو۔ پہلا یہ دیکھو کہ اپنے باپ دادا کے مشن تے بھی ہے، اپنے باپ دادا کے مشن تے بھی ہے۔ جی پرانے بابے آتے سن نا کہ پانی پیئے پون کے تو پیر پھڑیے چن کے، ہاں جی، پیر جڑا پھڑنا ہے نا، پہلا دیکھو کہ پیر صاحب جڑے نے آپ ہی انہوں کے پلے کچھ ہے کہ نہیں۔ جب پدرم سلطان پود والا چکر نہ ہوئے، جب پدرم سلطان پود والا چکر ہوتا تو یقین جانو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سب تو پھر اگے ہوتا۔ لیکن حضرت نے جب ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر، آپ نے فرمایا کہ ساوی لا جبل یاسمنی من الماء، آپ نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج خدا کے عذاب سے تجھے کوئی بچانے والا اللہ کے حکم۔ جی بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے عذاب آتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے سے عذاب آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے سے عذاب آتا ہے، ملاوٹ کرنے سے عذاب آتا ہے، زکوٰۃ روکنے سے عذاب آتا ہے، سخاوت روکنے سے عذاب آتا ہے، اور غریب اور مسکین پر ظلم کرنے سے عذاب آتا ہے، اور عدالتوں کا انصاف نہ کرنے سے عذاب آتا ہے، اور غریب اور مسکین کو بھوکا پیاسا دیکھتے ہوئے بھی اس کی امداد نہ کرنا، اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں اس کی وجوہات حضرت انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے قرآن کی تعلیمات سے کہ ایک قوم پر عذاب آ گیا، عذاب کے آثار نازل ہو گئے، لیکن پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا تھا، فرمانے کے بعد وہ پیغمبر بھی ان میں سے نکل گئے، اور نکل گئے تو دریا کے کنارے پہ چلے گئے، اس لیے کہ میں اس عذاب کے اندر ان کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤں۔ مگر اس قوم نے مجموعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، مجموعی طور پر ایک بچہ بھی نہیں رہا جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہوا، ایک عورت بھی ایسی نہیں رہی جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہیں ہوئی۔ وہ تمام کے تمام جو امت تھی وہ جو
جو نبی کی اس وقت پہلے مخالف تھی، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کی غیر موجودگی کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور روئے اور گڑ گڑائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو واپس لے لیا، عذاب کو واپس لے لیا۔ اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ پیغمبر ملے تو ہم ان کا کلمہ بھی پڑھیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن پیغمبر کو ایک مچھلی کا مہمان بنا دیا، ایک مچھلی کا مہمان بنا دیا۔ تفصیل میں نہیں جانا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا 40 دن وہ ادھر مہمان رہے، یہ 40 دن سجدے میں سر رکھ کر کے گڑ گڑاتی رہی، سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑاتی رہی کہ یا اللہ پیغمبر کو واپس لا تاکہ ہم اس کا کلمہ پڑھیں۔ جی یہ آیہ مبارکہ جو آپ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسی پیغمبر کے کلمات ہیں۔ تفصیل میں نہیں کیا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اب کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر عذاب کیوں وارد ہے۔ ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، خدا لگتی کہیے کہ اوپر کے طبقے سے لے کر نیچے کے طبقے تک ذرا اندازہ لگائیں کہ کیا ہمارے اندر کرپشن نہیں، جی ہمارے اندر رشوت نہیں، ہمارے اندر بے انصافی نہیں، ہمارا نظام جو ہے وہ چلو اسلام کے مطابق نہ صحیح انسانیت کے مطابق ہے، انسانیت کے مطابق بھی ہمارا نظام نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ جس کا زور چلتا ہے وہ اپنی ضروریات پر خرچ کر لیتا ہے، لیکن کہیں اور نہیں جاتا۔ آج کل ہی دیکھ لیں، آج کل گجرات پر جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ پورے پنجاب میں کہیں خرچ نہیں ہوتا۔ گجرات پر جتنا خرچ ہو رہا ہے، مہربانیاں جتنی ادھر ہو رہی ہیں، حالانکہ گجرانوالہ سے گزر کر کے انہیں لاہور جانا ہوتا ہے، گجرانوالہ سے گزر کر کے انہیں گجرات جانا ہوتا ہے، اور انہیں نہ گجرانوالے کا احساس ہے، نہ حافظ آباد کا احساس ہے، نہ جنوبی پنجاب کا احساس ہے، نہ کسی اور طرف کا احساس ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیں، ساری مہربانیاں کیا یہ جتنی بھی ان کے پاس دولت ہے وہ ان کی ملکیت ہے، وہ اس دولت کے مالک ہیں کہ وہ جائیں جہاں چاہیں خرچ کریں؟ جب دولت جو ہے وہ مملکت پاکستان کی ہے اور حکومت پنجاب یعنی پنجاب کی ہے، تو پھر اس کا مصرف بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ جب ہماری یہ معاملات ہوں، وہ قائل شاہ اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دن تو ہے سنم آشنا، مجھے کیا ملے گا نماز۔ اور آج ذرا اندازہ لگائیے، باہر کی دنیا تو ہماری امداد کے لیے تیار ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، لیکن اگلی بات جو سن کے پریشانی ہوئی کہ وہ جو بیچارے خانماں برباد وہ اپنا سامان لے کر وہ کسی خشک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ ڈاکوؤں اور چوروں کی وہاں پر حکمرانی آ گئی، چوروں اور ڈاکو نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جہاں انسانیت ہی ختم ہو جائے تو وہاں پر کیا حالات ہوں، جہاں پر اور لوگ جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپیل کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ سے اپیل کی، پچھلے جمعہ المبارک کو اپیل کی تھی، میرے ایک عزیز ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک رقم مجھے عطا فرمائی، آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہ کچھ دیا۔ حافظ محمد ریاض صاحب ہیں، یہ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنے احباب سے لا کر کے مجھے کچھ عطا کیا، وہ آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے، کچھ کپڑے وپڑے اور کچھ کمبل اور کچھ خیز یا کچھ چادریں وغیرہ تھوڑی بہت آئی ہیں، تو میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو مجھے دے سکتے ہیں وہ آپ کی امانت ہے، اور جو آپ لا کر کے دیں گے یہ کپڑا لتا وغیرہ راشن واشن وغیرہ تو وہ بھی آپ کی امانت ہے، اور ہمارا کام ہے کہ غرباء و مساکین تک یا ان بیچارے آفت رسیدہ حضرات جو ہیں ان تک پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلم قوم کو اللہ کے محبوب کا غلام بنائے، اور ہمیں اللہ اپنی پہچان اور اپنے محبوب کی پہچان سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں دوسروں پر اصرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریب کے، مسکین کے، یتیم کے، پریشان حال کے اور خانمہ برباد کے کام آنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔